ان کا اگلا سوال کہ آج کے دور میں مسلمان کا سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ مسلمان کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں مسلمان بنائے. اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کا مزاج، اس کے اطوار، اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کا لین دین، اس کا سلوک گھر والوں سے، ملنے والوں سے، معاشرے سے ایک مسلمان کا سا ہو. ہم نام کے مسلمان ہیں، لین دین میں ہم جھوٹ کرتے ہیں، بولتے کچھ ہیں پھر مکر جاتے ہیں. جھوٹ تو اتنا ہو گیا کہ اللہ کی پناہ. پھر لین دین میں ہم لوگ قرض لیتے وقت بہت مسکین بنتے ہیں، جب مل جاتا ہے پھر ادا نہیں کرتے. یہ آپس کے معاملات. تو غیروں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنے طور پہ پھر میاں بیوی میں دیکھیں، اولاد ماں باپ میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر روٹھتے ہیں ہم، اور یہ نہیں سمجھتے کہ بغیر شرعی وجہ کے رشتہ داروں میں بول چال میل جول بند ہو جائے تو نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف کہہ رہی ہے. اچھا جی، کھوٹ کاروبار میں کتنا ہے؟ ادھار لیا ہوا ہے، نہیں دے رہے، اپنی ساری وہ سفر بھی ہو رہے ہیں، تفریح بھی ہو رہا ہے، سب کچھ، قرض واپس نہیں کر رہے. تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے. یہ سب سے بڑا جہاد، کہ میں اپنی تمام وہ خامیاں، وہ غلطیاں، کوتاہیاں جو غلط میرے اندر یعنی جذب ہو چکی ہیں، ان کو ختم کروں. یعنی ہجرت میں کروں تو اللہ کی طرف کروں، گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے اللہ کی طرف آؤں، حق کی طرف آؤں. یہ اور پھر نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، پھر غیر ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگلا سوال فرح سلمان صاحبہ کا ہے. چھپکلی اور سانپ کو مارنے سے پہلے کیا اس سے پوچھنا چاہیے؟ یہ سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سانپ اگر نظر آئے تو کہا جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کو وہ قسم دے کے یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا. ہمیں حدیث میں کہا گیا کہ سانپ کو چھیڑو نہیں، چھیڑو تو چھوڑو نہیں. اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، چھیڑا ہے تو اس کو ماریں اور مار کے دفن کریں، ویسے نہیں پھینکیں. کم از کم اس کا سر جو ہے جس میں آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ضرور دفن کریں. چھپکلی جو ہے آپ اس کے لیے بھی مار سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے اعلان کرنا. سانپ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے کہا جائے کہ اگر تو کوئی جن ہے تو چلا جا، ورنہ اس پہ حملہ کریں تو کامیاب حملہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کو چھیڑ کے چھوڑ دیا تو پھر وہ آپ کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے اور زیادہ. اگلا سوال زید خان صاحب کا ہے، سوال نہیں پیغام، کہ آپ کی مسجد میں جو اکثر آپ بتاتے رہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل فون اپنے بند کیجئے، تو آپ نماز ٹائمنگ پر اگر جیمر لگا دیں تو اور بہتر ہو جائے گا، لوگوں کے موبائل نہیں بجیں گے. یہ جس دوست نے یہ کہا، ہم نے جیمر لگائے تھے. اس کی رینج جو ہوتی ہے جیمر کی، اس کی وجہ سے پڑوسی جتنے تھے انہوں نے شکایت کی. کچھ دل کے مریض ہوتے ہیں جنہوں نے پیس میکر لگایا ہوتا ہے، تو وہ پڑوسیوں نے شکایت کی کہ ان کو اس وقت پھر وہ سگنل کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ جی اجازت لیں. لیکن آپ لوگ یعنی کوئی قانونی طور پر آپ پر سختی کی جائے تو ہی آپ مانیں گے، آپ نصیحت نہیں مانیں گے، آپ پیغام اور ہدایت نہیں لیں گے. کہا جا رہا ہے مسجد میں دنیا کی بات کرنا بغیر وجہ کے، اس سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور ہم جا کے وہاں میوزک بجائیں. میں کیوں نہیں اپنا فون سائلنٹ کر لیتا؟ وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ کوئی ضروری پیغام ہے، آ جائے گا، آپ اس کو کیا کہتے ہیں وائبریٹ پہ لگا دیں، وائبریشن پہ. اگر آپ کو اتنا ہی، حالانکہ مسجد میں فون آئے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے معتکف کے.
جو معتکف ہو وہ، ورنہ آپ مسجد میں آئے اللہ سے بات کریں اتنی دیر. آپ جب سو رہے ہوتے ہیں فون بند کرتے ہیں نا، آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں بند کرتے ہیں، آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں بند کرتے ہیں، مسجد میں نہیں کر سکتے آپ. تو پھر جیمر اللہ آپ کے فون پر ایسا لگا دے کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہے. جو مسجد کی تعظیم نہیں کرتی، میں کہتا ہوں ان سے ان کا فون گم ہو جائے. ان کو مالی نقصان ہوگا تو شاید یہ سنبھل جائے، یا پھر مسجدوں میں جرمانے لگا دیے جائیں کہ جس کا فون بجے اسے کہا جائے کہ اتنے پیسے مسجد میں ڈالو. یہ تادیبی کارروائی ہوگی تاکہ وہ مسجد کا ادب سیکھے. خدا کے لیے سزا سے پہلے اپنے آپ کو ہدایت پہ لے آئیے. کیوں لے جاتے ہیں اپنے آپ کو سزا پہ؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے سوچئے. پہلے گناہوں کا بوجھ کم ہے جو ہم اور اپنے اوپر اس کا بوجھ بڑھائیں. ہمیں سوچنا چاہیے. اگلے سوالات شاہ زیب خان صاحب کے ہیں. ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ زہیب اس نام کا کیا معنی ہے؟ مجھے دیکھنا پڑے گا، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا. آج کل لوگ اکثر پوچھتے ہیں تو وہ قریب ہوتا ہے نکال کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال کہ نماز ہر مرد و عورت پر فرض ہے تو کیا مخنثوں پر بھی فرض ہے؟ جی، جو بھی انسان ہے، اور یہ ایک بیماری ہے مخنث ہونا، یہ کوئی صنف نہیں ہے، یہ کوئی الگ سیکس نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی ایک میل ہیں ایک فیمیل ہیں، یہ کوئی الگ وہ نہیں ہے، جینڈر میں ہی آئیں گے. یہ تو بیماری ہے یہ، لیکن نماز ان پر بھی ہے، ہر ذی ہوش پر ہے. اگلا سوال اسد صاحب کا ہے کہ نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بجے اور اس میں اذان ہو تو کیا وہ درست ہے؟ جی بھلے اذان ہے، لیکن نماز میں خلل ڈالنے دوسرے آدمی جو نمازی ہیں ان کے لیے ایک خلل کا باعث کہ ان کی توجہ کہ اس وقت اذان کون سی ہو رہی ہے، اچانک وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ سمجھے. لیکن اذان کے پہلے کلمات جو ہیں، پہلے 3 کلمات نہ ہوں، حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، یہ رنگ ٹون کے طور پر ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن وہ شروع کے مثال کے طور پر اگر وہ اذان سے شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر تو وہ کٹے گا، اس نے فون فوراً لیا، تو وہ پہلے 3 کلمات اذان کے رنگ ٹون پہ نہ لے، جو آخر کے ہیں حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، یہ لے لے.